میرے والد صاحب کا تمام خاندان اہل تشیع ہے اور میرے والدہ کی طرف سے جتنے ماموں وغیرہ وہ حضرات ہیں وہ ماشاءاللہ مکتب بریلوی سے تعلق رکھتے ہیں۔ میری والد صاحب کی جو نانی کا خاندان ہے یہ سارے کے سارے مکتبہ اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں اور میں کسی زمانے میں اشاعت التوحید والوں کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ آپ مولانا الیاس بھمن فرقہ واریت کو بہت پروموٹ کرتے ہیں کہ آج دنیا چاند پر پہنچ گئی، یہ لوگ ابھی بھی آمین بالجہ، رفع یدین اور ان موضوعات پر لے کر لوگوں کو چل رہے ہیں۔ ہم اگر مناظرے کے میدان میں کبھی آئے بھی ہیں تو بطور مجبوری سمجھانے کے طور پہ لاسٹ آپشن اس کو رکھ کے، ورنہ ایک عالم دین کا کام واعظانہ ترتیب پہ سمجھانا ہوتا ہے، اپنے مذہب اپنے دین کی بات سمجھانا یہ اس کا رائٹ ہوتا ہے۔ جنہوں نے مجھ سے بات کی ہے وہ مطمئن رہیں، جنہوں نے میرے بارے میں بات کی ہے یا میرے بارے میں سنا ہے ہو سکتا ہے انہیں کوئی اشکال موجود ہو۔ آپ کے متعلق یہ سمجھا اور سوچا جاتا ہے کہ بڑا سخت ہے تو صرف جو ہے نا ان لوگوں کے قریب بھی نہیں پھٹکتے ہوں گے۔ مجھ سے تو ایک مرتبہ ایک قادیانی کی گفتگو ہو رہی تھی تو اس نے مجھے چھیڑنے کے لیے پوچھا کہ آپ بریلوی بن کے مجھ سے بات کر رہے ہیں، دیوبندی یا اہل حدیث؟ تو یہ وہ موقع ہے جہاں پر میں کہوں میں یہ بن کے بات کر رہا ہوں تو میرے خیال میں تفریق آ جائے گی اور دشمن کامیاب ہوگا۔ میں نے کہا میں ان تینوں کا نمائندہ اس مسئلے پر ہو کے بات کر رہا ہوں۔ کبھی آپ مولانا طارق جمیل صاحب کے اوپر تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ مفتی طارق مسعود صاحب کو پکڑ لیتے ہیں اور کبھی مولانا منظور مینگل صاحب آپ کے نشانے پر ہوتے ہیں۔ اس اختلاف کو ممبر پر بیان کرنے کے بجائے آپ ذاتی طور پر ان لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کر اپنی گفتگو کریں تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا، آپ نے کھلے دل سے سوال کیا تو میں بھی الحمدللہ کھلے دل سے جواب دوں گا۔ اگر آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنا قائد اپنا لیڈر سمجھتے ہیں، آپ اپنی ذاتی زندگی نجی زندگی میں سمجھیں۔ آپ جب مسجد میں بیان کرنے جاتے ہیں تو لوگ آپ کو ایک عالم دین کے طور پر سننے آتے ہیں، نہ کہ جمعیت علماء اسلام یا کسی اور جماعت کے ٹائٹل کے لیے سننے آتے ہیں۔ تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ وہ ایک لفظ تو ویسے آج کل بڑا بدنام ہے، نیوٹرل، آپ اپنے آپ کو نیوٹرل کیوں نہیں رکھتے کہ آپ ممبر پر اپنے آپ کو نیوٹرل رکھیں، اپنی ذاتی طور پر آپ جس کو مرضی ووٹ ڈالیں اور جس کے ساتھ مرضی وابستگی رکھیں۔ میں آپ کی اس موقف سے 1000% اختلاف کروں گا۔ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے۔ پاکستان میں لاکھوں علماء ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب سے لے کے آپ گنتے جائیں، ان حضرات نے کبھی ان موضوعات کے اوپر کبھی لب کشائی نہیں کی، گفتگو نہیں کی، لیکن آپ ظاہر نظر یہ آتا ہے کہ اس معاملے میں بہت تشدد ہے، آپ بہت ایکسٹریم لیول پر جا کے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بتائیں کہ انجینئر محمد علی مرزا اختلافات اور ساری چیزوں کے باوجود آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی اتنی بڑی تعداد میں ان کا اس طرح سے ان کو سننا اور ان کو فالو کرنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فیلڈ سے جب باہر ہوتے ہیں تو لوگ چسکے لینے کے لیے سنتے ہیں۔ سر سے ٹوپی اتار کے یوں ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار کہنا اور ڈانس کے انداز میں کروں تو مجھے اتنی ویورشپ ملنی ہے کہ واہ واہ۔ سامنے نہ بیٹھنے کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے بھی بڑی دفعہ ان کو کہا اور انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے جائیں مفتی تقی عثمانی صاحب سے لکھ کے لے آئیں کہ میں آپ کا نمائندہ ہوں تو پھر میں بیٹھنے کی، اس طرح کی جو شرائط ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ نظر آتی ہے؟ آج نہ جانے آنگن ٹیڑھا میرے خیال میں اس وقت تک کر رہا ہے جب تک یہ کسی اہل حق کے سامنے بیٹھ نہیں جاتا۔ جس دن یہ بیٹھ جائے گا اس کی زوال شروع ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ میسج ٹی وی کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالمتین ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ الحمدللہ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ایک بڑے معزز مہمان آج ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ آپ لوگ ان کو ماشاءاللہ سے سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں دنیا بھر میں، یہ اپنے ایک مخصوص انداز خطابت کی وجہ سے مقبول ہیں نوجوانوں میں اور تقریباً ہر طبقے میں۔ میری مراد مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب سے ہے اور آج یہ تشریف لائے ہیں۔ مولانا سب سے پہلے خوش آمدید، شکریہ آپ کے تشریف لانے کا۔ اللہ خیر۔ مفتی صاحب ویری کوئکلی ہم آپ سے سب سے پہلے یہ پوچھیں گے تھوڑا سا خاندانی پس منظر، تعلق پاکستان میں کہاں سے ہے، خاندان کیا ہے، کتنے بہن بھائی ہیں، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سٹی سے ہے جو صوبہ خیبر پختونخوا کا ایک اہم شہر ہے۔ ہم خاندانی طور پر قریشی صدیقی ہیں۔ میں والد محترم سے قریشی صدیقی ہوں اور ہماری والدہ محترمہ قریشی ہاشمی ہیں، سید ہیں۔ میرے والد صاحب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 38ویں 39ویں پوتے بنتے ہیں اور میری والدہ مکرمہ حضرت امام زین العابدین کی نسل سے ہیں، ان کا بھی ایسے کوئی 39واں 40واں نمبر بنتا ہے پوتی ہونے میں۔ ہم بہن بھائی کل ملا کر 12 ہیں، 7 بہنیں اور 5 بھائی، تو یہ ہمارا خاندانی پس منظر۔ اور ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں اپنے شہر سے ہی حاصل کی؟ میں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد مکرم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمود الحسن قریشی رحمہ اللہ سے حاصل کی
انہوں نے مجھے بچپن ہی سے اسکول کے بعد اپنے ہاں ترجمۃ القرآن پہ، پھر عربی گرامر پہ انہوں نے شروع کرایا. پھر اس کے بعد میں جب تقریباً کوئی 2-3 درجات ہو گئے، پھر میرا سفر خان گڑھ ضلع مظفر گڑھ کا ہوا ہے، پھر اس کے بعد کراچی میں جا کر مکمل ہوا ہے. صحیح. تو آپ نے اپنا دورہ حدیث کہاں سے مکمل کیا؟ میرا جامعہ اسلامیہ درویشیہ سندھی مسلم سوسائٹی کراچی سے ہوا ہے. اچھا، ماشاء اللہ سے. تو اپنا دورہ حدیث مکمل کرنے کے بعد آپ نے عملی طور پر آگے تدریس کا شعبہ اختیار کیا یا ڈائریکٹ خطابت کی طرف آ گئے؟ جب میرا دورہ حدیث مکمل ہوا، اس کے ساتھ میرے تقریباً 3 تخصصات بھی تھے، فی الحدیث، فی الافتاء، فی التفسیر. تو یہ بھی مکمل کیے. اس کے مکمل کرنے کے بعد میں مستقل طور پہ مدرس ہی ہوں. اس وقت سے لے کر آج تک خطابت میری مجبوری ہے کہ اہل باطل اسٹیج پر ہے تو اس کے جواب کے لیے ہمیں اسٹیج پہ آنا پڑتا ہے، ورنہ میں اب بھی مدرس ہوں. آج اپنے ہاں میرا ادارہ ہے، ادارۃ النعمان ڈیرہ اسماعیل خان میں. تو مستقل طور پہ میرے پاس 4 اسلامی درجات ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں مجھ سے، اور 12 سال ہو گئے ہیں میں تخصص فی الافتاء بھی کراتا ہوں. تو پہلا ٹائم مستقل طور پہ میں سبق پڑھا لیتا ہوں. اب تو چھٹیوں کے دن ہیں، تو اس کے بعد میں کسی نہ کسی بیان کے لیے سفر ہو تو نکل جاتا ہوں، اور اگر سفر نہ ہو تو پچھلے ٹائم بھی اپنی تصنیف میں، تالیف میں، ان میں گزار لیتا ہوں. بالکل صحیح. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ماشاءاللہ سے جتنے بھی علماء ہیں وہ کسی نہ کسی مخصوص موضوع کے ساتھ منسلک ہیں. جس طرح آپ نے بھی بتایا اہل باطل کی وجہ سے آپ کا بھی ایک مخصوص انداز کی خطابت اور ایک موضوع ہے. مولانا اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں نے پڑھا، ان سے سنا کہ وہ بھی ایک مخصوص واقعات کی وجہ سے وہ اس طرف آئے. تو کوئی ایسا واقعہ ہوا آپ کے ساتھ جس نے آپ کو اس طرف لے کر آیا، یا آپ کے علاقے کا کچھ ماحول اس طرح کا تھا؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو بنی ہوگی کہ آپ نے اس مخصوص موضوعات کو چنا. میرا خاندانی پس منظر یہ ہے کہ میرے والد صاحب کا تمام خاندان اہل تشیع ہے، سوائے میرے دادا جان، میری دادی جان، میری پھپھو اور میرا ایک چچے کا بیٹا وغیرہ بس. اور میرے والدہ کی طرف سے جتنے ماموں وغیرہ وہ حضرات ہیں وہ ماشاءاللہ مکتب بریلوی سے تعلق رکھتے ہیں. اور میری والد صاحب کی جو نانی کا خاندان ہے یہ سارے کے سارے مکتبہ اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں. اور میں کسی زمانے میں اشاعت التوحید والوں کے ہتھے چڑھ گیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرف لایا. یہ ہمارے گھر سے مسائل تھے. دوسری بات، جس وقت میں دورہ حدیث کر کے اور اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس اپنے شہر آیا تو ہمارے شہر کا ماحول کچھ ایسا تھا کہ اس وقت اختلاف کو دشمنی بنا دیا گیا تھا. حالانکہ اختلاف دلیل کا نام ہے، ثبوت کا نام ہے، ایویڈنس کا نام ہے. شور کے انداز میں شور ڈال کے آپ دوسرے پر پریشرائز اس کو کر تو سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو مطمئن نہیں کر سکتے. تو ہمارے ہاں کچھ ایسا ماحول تھا. آپ یقین مانیے، آپ حیران ہوں گے، میں نے ایک طرف سلام پھیرا، دوسری طرف سلام پھیر کے ابھی میں نے چہرہ ادھر نہیں کیا تھا باجماعت نماز کا، جب میں پہنچا وہی پہلی نماز، تو ادھر والے اور ادھر والے دوست میرے اکٹھے ہو گئے کہ حضرت فلاں یوں ہے، فلاں ہمارے ساتھ یہ ہے، فلاں یہ ہے. تو اسی دن 10 بجے ایک آدمی سے پھر بات شروع ہوئی ہماری. یعنی یہ سلسلہ پھر اس طرح چلا. پھر اس کے بعد میں نے اپنے شہر کے بعد اپنے ملک لیول کو، اپنے دوستوں کو دیکھا، تو ہر جگہ اسی نہ کسی طرح ہمارے اوپر یعنی مسل کی مذہبی اعتراضات. تو ہم نے اس کی صفائی کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ بھائی غلط فہمیاں ہیں، دلیل میں دوسرے کے لیے گنجائش موجود ہے. یہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے اگر 6 لکھا ہوا ہے تو ادھر والا اس کو 6 پڑھے، ادھر والا اس کو 9 پڑھے، تو دونوں آپ غلط کہہ دیں یا ایک کو غلط کہہ دیں، دونوں صحیح ہے. اس طرح کر کے پھر میں نے کام شروع کیا. بالکل صحیح. کیونکہ اصل میں نا عمومی طور پر آپ، مولانا الیاس گھمن یا اس طرح کے جو اور لوگ ہیں جن کی فیلڈ اختلافی موضوعات کہہ لیں یا مناظروں کے آپ نے مناظر بھی کیے، ان کے متعلق ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ معاشرے میں اختلاف رائے کو یا افراط و تفرید کو یا فرقہ واریت کو بہت پروموٹ کرتے ہیں کہ آج دنیا چاند پر پہنچ گئی، دنیا کہاں سے کہاں ہے، اور یہ لوگ ابھی بھی آمین بالجہر، رفع یدین اور ان موضوعات پر لے کر لوگوں کو چل رہے ہیں. تو یہ سوال میرا اس پس منظر میں تھا کہ یہ آپ کا بائی چوائس نہیں تھا، یہ بائی مجبوری آپ اس فیلڈ میں رہے، بائی چانس تھا، ایسا ہی ہوا. تو یعنی کہ یہ اس کے پیچھے یہ پس منظر ہے کہ اگر کوئی آدمی ان موضوعات پر یا ان چیزوں پر کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی اس کا پس منظر ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میں چھوٹی سی ایک بات یہاں عرض کروں. جہاں تک یہ بات ہے کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور آپ ان مسائل کو لے کر بیٹھے ہیں، ان مسائل میں ہمارا مذہب ہے، اپنے مذہب کو بیان کرنے کی اجازت دنیا کے ہر قانون اور آئین میں ہے. لیکن اب جب دوسرے پر بار بار اعتراض کریں گے تو اس کے جواب دینے کا حق بھی ہوتا ہے.
ہمارے ہاں معاملہ بھی ایسا ہے. آپ میری پوری زندگی دیکھ لیں, 2005 سے لے کر آج 2023 ہے, میرے بیانات میں دیکھ لیں, گفتگو میں دیکھ لیں, اسباق میں دیکھ لیں, میرا انداز اور ہماری پوری ٹیم کا انداز آپ کو واعظانہ, داعیانہ, ناصحانہ ملے گا. میں اگر دوسرے کو اٹھو اور مت بیٹھو کا فرق رکھ کر بات نہیں کروں گا تو وہ میری بات نہیں سنے گا. ہم اگر مناظرے کے میدان میں کبھی آئے بھی ہیں تو بطور مجبوری, سمجھانے کے طور پہ, لاسٹ آپشن اس کو رکھ کے, ورنہ ایک عالم دین کا کام واعظانہ ترتیب پہ سمجھانا ہوتا ہے, اپنے مذہب, اپنے دین کی بات سمجھانا, یہ اس کا رائٹ ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جس ماحول میں آپ آئے اور آپ نے یہ گفتگو کی اور آپ نے کہا کہ ظاہر اعتراضات اور چیزیں ہوتی ہیں, پھر انسان جواب دیتا ہے, لوگوں کا رسپانس کیسا رہا جب آپ نے اس فیلڈ میں آ کے دلیل سے جواب دیا, لاجیکلی لوگوں کو اس چیز پر کیا, تو کیا رسپانس رہا؟ جو ایک خلا تھا کیا وہ پر ہوا, لوگوں کو اس سے تشفی ہوئی؟ میرے ہاں الحمدللہ پوری لسٹ ہے. کتنے بندے وہ ہیں جو میں نے الحمدللہ قادیانیت سے واپس لائے ہیں, کتنے وہ ہیں جن کے دل میں صحابہ کرام کو بغض موجود تھا یا اہل بیت اعظام پر اعتراضات موجود تھے, جن کو آپ رافضیت اور ناصبیت کی بات کہہ سکتے ہیں, وہ الحمدللہ ہم نے واپس لیے ہیں. ایسے ہی کچھ لوگ وہ تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ علماء احناف جو ہیں یہ حدیث پاک کے منکر ہیں, ان کو حدیث پاک سے کوئی واسطہ نہیں ہے, ان کو صرف فقہ سے واسطہ ہے. ان کو الحمدللہ ہم نے مطمئن کیا کہ دیکھیے فقہ بنتی ہی قرآن اور حدیث کے ملاپ سے ہے, تو فقہ کا مطلب ہے قرآن اور حدیث کو اکٹھا بیان کر دیں, الگ الگ ہو تو قرآن, الگ الگ ہو تو فرمان حضور کا, اکٹھا کر دیں تو علم فقہ. اس طرح انہیں مطمئن کیا. کچھ حضرات وہ تھے جن کو اعتراضات ہیں کہ علماء دیوبند عشق رسول نہیں رکھتے, انہیں رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ محبت حاصل نہیں ہے جو فلاں کو ہے, جو فلاں کو ہے, اس طرح کا. انہیں الحمدللہ میں نے مطمئن اللہ کے فضل سے کیا ہے. میں تو اس کو اپنی الحمدللہ مکمل کامیابی سمجھتا ہوں. میں جہاں گیا ہوں, جنہوں نے مجھ سے بات کی ہے وہ مطمئن رہے ہیں, جنہوں نے میرے بارے میں بات کی ہے یا میرے بارے میں سنا ہے, ہو سکتا ہے انہیں کوئی اشکال موجود ہو. ایک بندہ آپ کے بارے میں سنے اور ایک بندہ آپ کو سنے تو بہت زیادہ فرق ہے. تو میرے خیال میں جہاں تک ہم پہنچ سکے ہیں اور جہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں وہاں تو سیٹسفیکشن ہے الحمدللہ. بالکل صحیح. اور موجودہ دور یا قریب کی بات کریں تو کوئی ایسی آئیڈیل شخصیت آپ کے لیے کہ جن کو آپ سمجھتے ہوں کہ موجودہ دور میں یا قریب, ماضی قریب میں کوئی ایسا آدمی, کوئی ایسی شخصیت؟ ہمارے تمام اکابرین ہمارے آئیڈیل ہیں, اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ ہر میدان میں اللہ تعالیٰ نے علماء حق کو ہر میدان میں ایک ستارہ, ایک ہیرا عطا فرمایا ہے. تو کوئی ایک میدان تو نہیں ہے, شریعت میں تو ماشاءاللہ سب میادین ہیں. تو ان میں جہاں بھی ہو تو ہمارے جتنے اکابرین آپ کو نظر آئیں گے صف اول میں, وہ سارے میرے آئیڈیل ہیں انشاءاللہ. اور دوسرا, جن موضوعات پر یا جن لوگوں کے ساتھ آپ کی گفتگو ہوتی ہے اختلافی مسائل پر, جس طرح آپ نے کہا کہ اختلاف رکھنا تو حق ہے لیکن اس کو دشمنی بنا لینا وہ انصاف نہیں ہے یا وہ ٹھیک نہیں ہے, تو عام زندگی میں آپ کی واقعی مسالک کے علماء یا لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں یا صرف آپ اپنے مکتب فکر کے لوگوں تک ہی محدود رہتے ہیں کہ آپ کے متعلق یہ سمجھا اور سوچا جاتا ہے کہ بڑا سخت ہے تو صرف جو ہے نا ان لوگوں کے قریب بھی نہیں پھٹکتے ہوں گے؟ آپ کی اور میری پہلی ملاقات ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. رات میں نے جس جگہ گفتگو کی ہے اس جگہ میرے خیال میں تینوں مسالک کے علماء موجود تھے, اور مجھے ساتھی بتا رہے ہیں کہ آپ کی گفتگو کے بعد ماشاءاللہ سب نے کہا کہ ہم نے جو سنا تھا وہ ہم نے ان میں پایا نہیں ہے, سنا کچھ اور تھا لیکن دلیل کے ساتھ گفتگو میں ان کو سنا ہے. اگرچہ انہوں نے اپنا موقف دیا ہے لیکن اپنے موقف پر انہوں نے دلائل رکھے ہیں. تو میرے خیال میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں ملتا بھی ہوں, سرکاری میٹنگ میں بھی ہم جاتے ہیں, امن کمیٹی میں بھی جاتے ہیں, جمعیت علماء کے اسٹیج پر بھی ہوتا ہوں میں, اس طرح مختلف تنظیموں کے اسٹیج پر, جہاں مثلا ختم نبوت کے لیے, بلکہ مجھ سے تو ایک مرتبہ ایک قادیانی کی گفتگو ہو رہی تھی تو اس نے مجھے چھیڑنے کے لیے پوچھا کہ آپ بریلوی بن کے مجھ سے بات کر رہے ہیں, دیوبندی یا اہل حدیث؟ تو یہ وہ موقع ہے جہاں پر میں کہوں میں یہ بن کے بات کر رہا ہوں تو میرے خیال میں تفریق آ جائے گی اور دشمن کامیاب ہوگا. میں نے کہا میں ان تینوں کو نمائندہ اس مسئلے پر ہو کے بات کر رہا ہوں کہ تینوں کا اتفاق ہے کہ جو ختم نبوت کو منکر ہے وہ باؤنڈری آف اسلام سے آؤٹ ہے. تو اس طرح کا بندے کو معاملہ رکھنا چاہیے, لیکن میں اس کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں لہجہ نرم اور موقف گرم. لہجہ نرم کا معنی آپ واعظانہ انداز میں چلیں, موقف گرم کا معنی اپنی دلیل آپ کے پاس مضبوط ہونی چاہیے. تو میرے خیال میں دنیا کا کوئی سنجیدہ بندہ آپ کا انکار نہیں کرے گا. بالکل صحیح.
تو ایک اس لحاظ سے آخری سوال یہ ہے کہ اختلاف رائے رکھتے ہوئے اتحاد بین المسالک کی جو یا اتحاد امت کی جو بات ہوتی ہے وہ پریکٹیکلی کیسے ممکن ہو سکتی ہے آپ کے خیال سے؟ اس کے لیے بہت آسان ترتیب ہے کہ ہم مختلفات کو ایک طرف رکھ کے مشترکات کو سامنے رکھیں۔ بنیادی فارمولہ یہ ہے کہ اگر میں آپ کے والد محترم کی عزت کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے آپ کو میرے والد محترم کی عزت کرنی ہوگی۔ میں اگر آپ کے آئیڈیل شخصیات کے لیے قدر کی نگاہ رکھتا ہوں، اس کے لیے میں اپنے دل بچھا لیتا ہوں، تو آپ کو بھی ایسا ہونا چاہیے۔ مثلاً کچھ عرصہ قبل میں ایک پروونشل لیول کی ایک میٹنگ میں تھا، تو سرکاری سطح پہ وہاں ایک بات ہوئی کہ ہم پروگرام محرم الحرام میں رکھ رہے ہیں اور اس کا نام ہوگا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سب کا۔ تو سب نے اس کو ماشاءاللہ اپریشیٹ کیا اور مجھے بھی بہت اچھا لگا، میری والدہ بھی اہل بیت کی اولاد ہیں۔ تو میں نے وہاں کہا کہ میں اس میں تھوڑی سی ایڈیشن کر لیتا ہوں کہ ہم دونوں طرف کے حضرات موجود ہیں، اگر ہم یوں کہہ دیں کہ یہ محرم الحرام کا پروگرام ہے اور محرم الحرام کی ابتدا میں حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے اور 10 کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، تو بہتر ہے کہ اگر ہم یوں کہہ دیں کہ حسین اور عمر سب کے، اور اس کے بعد جو میرے سامنے دوست بیٹھے ہیں ان کو آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ٹاپک دے دیں، ان کے متعلق آیات احادیث کیا ہیں یہ سنا دیں اس پروگرام میں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے آیات اور احادیث اور ان کے فضائل و مناقب کیا ہے وہ میں سنا لیتا ہوں، تاکہ ہمارے فالورز یہ بات یقین سے سمجھ جائیں کہ جو بات ہماری زبان پہ ہے وہی بات ہمارے دل پہ۔ تو اس طرح کا اگر فارمولہ سامنے رکھ لیا جائے تو میرے خیال میں مشکل نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا مشترکات پہ اکٹھا چل سکیں۔ بالکل صحیح۔ اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، یہ بتائیے کہ آپ کو سوشل میڈیا پر ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد فالو کرتی ہے، سنتی ہے، دیکھتی ہے، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا کہ آپ جہاں پر دوسرے مسالک یا اختلاف رائے رکھنے والے لوگوں کے ساتھ آپ کے مباحث اور ان کے متعلق گفتگو ہوتی ہے، وہاں اپنے ہی مسلک کے لوگوں کے ساتھ آپ کی کافی مخاصمت اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ کبھی آپ مولانا طارق جمیل صاحب کے اوپر تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ مفتی طارق مسعود صاحب کو پکڑ لیتے ہیں، اور کبھی مولانا منظور مینگل صاحب آپ کے نشانے پر ہوتے ہیں۔ تو ایک عام تاثر لوگوں کا یہ ہے کہ جیسے وہاں پہ مسلکی اختلاف رائے ہے، یہاں پہ ایک سیاسی اختلاف رائے کہہ سکتے ہیں یا رائے کا اختلاف ہے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم اس اختلاف کو ممبر پر بیان کرنے کے بجائے آپ ذاتی طور پر ان لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کر اپنی گفتگو کریں تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا، بجائے اس کے کہ اگر کسی نے اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کر دیا سیاسی اعتبار سے یا کسی اعتبار سے، تو آپ اس کا رد آ کر اپنے ویڈیوز میں کرتے ہیں تو لوگوں کے سامنے ایک تفریق آ جاتی ہے کہ یار ایک ہی مسلک کے لوگ دیکھیں آپس میں کیسے لڑ رہے ہیں۔ بہت اچھا آپ نے سوال کیا، آپ نے کھلے دل سے سوال کیا تو میں بھی الحمدللہ کھلے دل سے جواب دوں گا۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ اپنوں سے کوئی جنگ نہیں ہے، نہ تھی، نہ ہے، نہ انشاءاللہ تعالی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں نہ وہ قلم عطا فرمائے، نہ وہ زبان عطا فرمائے، نہ وہ صلاحیت عطا فرمائے جس سے اہل حق کی تردید ہو سکے، یہ بات پہلے دن سے طے ہے۔ جن 3 شخصیات کا آپ نے ذکر کیا ہے ان میں پہلے حضرت مولانا طارق جمیل، اللہ تعالیٰ ان کے حسنات کو قبول فرما کر ان کا سایہ عاطفت ہمارے اوپر سلامت با کرامت رکھے، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان سے ایک بہت بڑا طبقہ دین کی طرف آنے کا وہی سبب بنے ہیں۔ حضرت مولانا سے کوئی اختلاف نہیں ہے، صرف درد دل ہے اور دکھی باتیں کی ہیں، اور وہ بھی دکھی باتیں سال ہا سال کے رابطے، تعلق، گفتگو، عرض، گزارشات، خطوط، میسیجنگ، واسطے ڈالنے کے بعد جب میں مایوس ہوا تو پھر یہ چند دکھی دلی باتیں کی ہیں۔ میرا مولانا طارق جمیل صاحب سے سن 2002 سے تعلق ہے۔ میں مولانا کے ہاتھ لگا کر یوں چوم کے سمجھتا تھا کہ میرا یہ ہاتھ جہنم سے بری ہو جائے گا، میں نے اتنا تعلق اور پیار رکھا ہے اور میں آج تک اسی معاملے پہ قائم ہوں، مجھے کوئی مولانا سے بغض نہیں ہے، اللہ عطا بھی نہ فرمائے۔ لیکن حضرت مولانا نے اس حد تک کچھ وہ جو ہے نا ریڈ لائن تو بڑی بات ہے، کچھ لائنز کراس کی ہیں جس کے بعد ہمارے پاس ایک سوالات کا تاندا بن گیا۔ تو اب میں نے مجبوراً حضرت مولانا سے 2 باتیں کی۔ میں نے کہا شیخ اگر آپ اسی فیلڈ میں رہتے ہیں جو آپ کی فیلڈ ہے تو آپ علی الرأس والعین، آپ ہمارے بڑے ہیں، اور اگر آپ نے باؤنڈری کراس بھی کرنی ہے
تو پھر آپ ایسا کریں، آپ اس کو جوائن فرما لیں۔ اگر اتنا بڑا آپ کو اچھا بندہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ریاست مدینہ بنا رہا ہے اور آپ کی اس کو پردہ اس کی اہلیہ کا نظر آتا ہے، اس کے قبروں پہ سجدے غیر اللہ سے مانگنے نظر نہیں آتے، تو آپ پھر کھلا کھلا جوائن فرما لیں تاکہ پھر ہم آپ پہ اس طرح کی بات بھی نہ کر سکیں۔ تو یہ ایک دکھی درد دل رکھا ہے۔ جہاں تک حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کی بات ہے، ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا طبقہ، ان کا ایک فالوورز بھی ہیں، اور انہوں نے ماشاءاللہ اس کی للکار کو بھی بڑی اچھے طریقے سے دبایا ہے۔ وہ ہمارے ثانی صاحب جو جہلم کے ہیں، مفتی صاحب کی ان تمام باتوں کا مجھے احترام بھی ہے اور احترام رہے گا بھی صحیح۔ میں مفتی صاحب سے کئی بار رابطے میں رہا ہوں۔ سب سے پہلی بار میں نے خود ہی ان سے رابطہ کیا، ایک مرتبہ ان کی ٹیم کے مینیجر نے بھی رابطہ کیا، اس طرح کے رابطے رہے۔ میں نے کچھ باتیں ان سے عرض بھی کی۔ آپ یقین مانیں گے بہت سے معاملات کر کر کے میں اس نتیجے پہ آخر پہنچا۔ حضرت مولانا کی کئی ایسی باتیں تھیں جس کو ہم نے وہاں واٹس ایپ میں حل کرنے کی کوشش کی، کچھ حد تک تو مجھے کامیابی ہوئی، لیکن اس کے بعد جو مسلسل ایک معاملہ چلا ہے نا، پھر اس کے بعد میں نے درد دل رکھا ہے۔ میں نے کہا شیخ اگر آپ کی رائے ہے تو آپ رائے پیش فرمائیں۔ آپ رائے تب دے سکتے ہیں جو صرف رائے ہو۔ 6 لاکھ علماء کی قیادت جمعیت علماء کے قیادت کے تحت ہے، تو مولانا فضل الرحمان جس موقف پہ اپنا تن من دھن لگا چکے ہیں، آپ اس کے جواب میں لوگوں کو کہیں اگر اس کو اپنائیں گے تو اللہ آپ سے پوچھے گا، اور یہ میری دینی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اس کو یہودی ایجنٹ کہیں گے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اتنی بڑی جماعت ہے، ان کا نظریہ یہ ہے، میرا نظریہ یہ، تو یوں بندہ ہوتا نا تو بات ٹھیک تھی۔ حضرت نے اس کو دینی ذمہ داری فرمایا کہ میں دینی ذمہ داری پہ کہنا چاہ رہا ہوں، تو تبھی پھر میں نے اس کو کہا کہ شیخ اس کی ہڈن پکچر یہ ہے۔ اور مولانا مینگل دامت برکاتہم سے تو میرا کبھی کوئی ٹاکرا نہیں رہا، نہ میں نے مولانا مینگل سے کبھی کوئی نام لے کر اعتراض کیا ہے، نہ کوئی سوال جواب۔ ہاں ایک مرتبہ ایسے ہوا تھا، مجھ سے کسی نے سوال پوچھا، اس پہ کوئی نامینیشن بھی نہیں تھی، اس سوال کا میں نے جواب دیا، اور جواب صرف جواب کی حد تک تھا، تو بعد میں اس کو کسی نے مولانا کے کلپ کے ساتھ جوڑا، پھر مولانا نے اس کا جواب دیا۔ اگر میں اس کو سلسلہ جاری رکھنا چاہتا تو الحمدللہ میرے پاس سوشل میڈیا کا ایک میدان بھی ہے، باقی معاملات بھی ہیں، تو میں اس کو رکھ سکتا تھا۔ آپ نے دیکھا ہم نے اس معاملے کو آگے نہیں چلایا، کیونکہ جب معاملہ کلیئر ہو گیا تھا تو پھر ایک چھپی ہوئی چیز کو دوبارہ اس طرح کرنے کا مطلب کیا ہے۔ تو یہی باتیں ہیں حضرت۔ اس کے علاوہ ان حضرات علماء کرام کی عزت اور احترام کل بھی میرے دل میں تھی، اور الحمدللہ آج بھی میرے دل میں ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، جو رائے آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب یا مولانا طارق جمیل صاحب کے متعلق بیان کی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں ایک اور رائے ہے، وہ رائے یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے متعلق یا تو لوگوں کا یہ ایک ماننا ہے کہ مولانا سب کے ہیں، ان کو کسی ایک جماعت چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کی طرفداری یا اس کو اتنی زیادہ اس میں نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ہر مکتبہ فکر اور ہر سیاسی وابستگی رکھنے والا شخص ان کو سن رہا ہوتا ہے، تو جب آپ کسی ایک آدمی کے ساتھ اپنے آپ کو کریں گے یا اس کی تعریف کریں گے تو آٹومیٹکلی دوسرے آپ سے سائیڈ لائن ہو جائیں گے۔ یہی چیز اگر ہم آپ کے اوپر اپلائی کریں تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو، جو بڑے ہمارے لیے محترم ہیں، ان کو اپنا قائد اپنا لیڈر سمجھتے ہیں، آپ اپنی ذاتی زندگی نجی زندگی میں سمجھیں، لیکن اگر کیونکہ آپ لوگ ہیں پبلک فگر، آپ ہیں مفتی طارق مسعود ہیں، یہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں یہ پبلک فگر ہیں، آپ جب مسجد میں بیان کرنے جاتے ہیں تو لوگ آپ کو ایک عالم دین کے طور پر سننے آتے ہیں، نہ کہ جمعیت علماء اسلام یا کسی اور جماعت کے ٹائٹل کے لیے سننے آتے ہیں۔ جب آپ کی مسجد میں آ کے ایک آدمی آپ کا بیان سن رہا ہوگا اور اس کی سیاسی وابستگی کسی بھی جماعت کے ساتھ ہوگی، اور آپ اپنی سیاسی وابستگی کو ممبر پر کھڑے ہو کے کسی ایک کے ساتھ جوائن کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی آپ سے دور ہو جائے گا، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ وہ ایک لفظ تو ویسے آج کل بڑا بدنام ہے، نیوٹرل، آپ اپنے آپ کو نیوٹرل کیوں نہیں رکھتے کہ آپ ممبر پر اپنے آپ کو نیوٹرل رکھیں، اپنی ذاتی طور پر آپ جس کو مرضی ووٹ ڈالیں اور جس کے ساتھ مرضی وابستگی رکھیں؟ میں آپ کی اس موقف سے 1000% اختلاف کروں گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ممبر اسلامی سیاست کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ جو بات ہے نا کہ ہم ممبر کو نیوٹرل رکھیں، کسی کی کسی جماعت سے سیاسی وابستگی یا کسی کی کسی سے ان کا دل ٹوٹے گا، نیور مائنڈ، آپ محسوس نہ فرمائیں، میں اس کو غیر کا ایجنڈا سمجھتا ہوں، اس کو اہل حق کا ایجنڈا نہیں سمجھتا۔ اس کو پروف ہے میرے پاس۔ رسالت مآب علیہ السلام نے عالم کو اپنا وارث قرار دیا ہے، پاک میں صحیح بخاری سے باقی احادیث پاک سے کوٹ کر سکتے ہیں ہم، یہ ثابت ہے۔
تو جب عالم پیغمبر کا وارث ہے وہ صرف مردے کے غسل کرانے، نکاح پڑھانے، جنازہ پڑھانے، بچوں کے کان میں اذان دینے تک وارث ہے؟ جی نہیں، عالم ان سب کاموں میں وارث ہے جو کام رسالت امام علیہ السلام نے فرمائے ہیں۔ ان میں سیاست اسلامیہ پیغمبر علیہ السلام کا ورثہ ہے۔ صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء باب ذکر بنی اسرائیل ولا حرج کے تحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے، ایک تفصیلی حدیث ہے، میں اس میں ایک الفاظ کوٹ کرتا ہوں۔ فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں انبیاء کرام نبی بھی ہوتے اور سیاست دان بھی ہوتے، اور وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں آخری نبی ہوں، یعنی آخری انبیاء کا سیاست دان ہوں، تو میرے بعد نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو صحابہ کرام نے سوالیہ نظروں سے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ جب آپ کے بعد نیا نبی نہیں آئے گا تو کیا آپ کے بعد جیسے نبوت ختم ہے تو سیاست بھی ختم ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جی نہیں، فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاء فَيَكْثُرُونَ، میرے بعد میرے نائبین یعنی سیاست اسلامیہ میں علماء آئیں گے اور کئی آئیں گے خلفاء۔ تو اس سے سمجھ آیا کہ سیاست علماء کا ورثہ ہے جو انبیاء کرام کی وراثت سے انہیں ملا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ممبر کو سیاست اسلامیہ کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اگر میں ممبر کو نیوٹرل رکھ کے کہہ دوں یہ بھی سیاسی وابستگی وہ بھی سیاسی وابستگی، میرا ناقص خیال یہ ہے، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میں پھر شریعت اسلامیہ کی روح سے غداری کر رہا ہوں۔ شریعت اسلامیہ مجھے بطور عالم دین علماء کی سیاست کی حمایت کرنے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، تو مجھے اسی پہ چلنا چاہیے۔ جہاں تک رہا دوسرے سیاسی جماعتیں، تو انہیں چاہیے اگر وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں تو علماء سے پوچھ کر کریں، کیونکہ سیاست اسلامیہ ایک مقدس فریضہ ہے، جس طرح خطابت ہے، امامت ہے، تبلیغ ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، یا جو ہے نا کیا کہتے ہیں تدریس ہے، تجوید ہے، تعلیم ہے۔ تو جو اگر کوئی اور بندہ اس فیلڈ کو جوائن کرے گا، علماء کی نگرانی میں کرے گا، تو سیاست اسلامیہ بھی علماء کی نگرانی میں کریں تو بالکل ٹھیک ہے، اور اگر علماء کی نگرانی میں نہیں کریں گے تو وہ اپنی باؤنڈری کو پھلانگ رہے ہیں، وہ علماء کی حریم میں داخل ہو رہے ہیں، ان کو داخل نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا ایک جو معاملہ ہے جو عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے، پاکستان میں لاکھوں علماء ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب سے لے کے آپ گنتے جائیں، ان حضرات نے کبھی ان موضوعات کے اوپر کبھی لب کشائی نہیں کی، گفتگو نہیں کی۔ مولانا مکی علی جازی صاحب دامت برکاتہم، وہ بھی ان سے جب اس موضوع پر سوالات ہوتے ہیں تو ان کا بھی یہی کہنا ہوتا ہے کہ یار یہ دونوں طرف صرف لفظی ایک لڑائی ہے، ورنہ جو بات وہ کر رہا ہے وہی بات وہ کر رہا ہے۔ لیکن آپ مولانا الیاس گھمن اور دوسرے جو حضرات ہیں، آپ کا بظاہر نظر یہ آتا ہے کہ اس معاملے میں بہت تشدد ہے، آپ بہت ایکسٹریم لیول پر جا کے اس پر گفتگو کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے کہ جن دو علماء کرام کے آپ نے نام لیے ہیں، حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم اور حضرت مولانا مکی دامت برکاتہم، ان دونوں سے میری ڈائریکٹ نیاز مندی بھی ہے، ملاقات بھی ہے۔ ان دونوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ عقیدہ حیات النبی کو نہیں بیان کرنا چاہیے، بلکہ دونوں بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اپنی کتابوں میں پروف ہے۔ جہاں تک بات ہے نا کہ اختلافی موضوع بیان نہ کریں، وہ حضرت جیسے سانس کی نالی ہے نا اور اس کے ساتھ خوراک کی نالی ہے، یہ ساتھ ساتھ ہیں، ایسے عقیدہ حیات النبی اور عقیدہ سماع موتیٰ ساتھ ساتھ ہیں۔ سماع موتیٰ کا مسئلہ اختلافی ہو سکتا ہے، عام مردے کے سماع کا، حیات النبی کا اختلافی نہیں ہے، یہ اتفاقی ہے۔ جیسے امت میں اختلافی سماع موتیٰ ہے، امت سے اختلاف عقیدہ حیات النبی ہے۔ حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، جتنے اہل سنت والجماعت کے طبقات ہیں، وہ سارے کے سارے عقیدہ حیات النبی کے قائل اور فائل اور بڑے شد و مد سے بیان کرنے والے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم اور ان کے والد محترم کی اگر آپ تحریرات دیکھیں تو معارف القرآن اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو کئی جگہ دکھا سکتا ہوں جہاں حضرت شیخ نے قرآن کریم کی آیات پڑھ کے اس کو ثابت کیا ہے، لکھ کر ثابت کیا ہے۔ اور اسی طرح شیخ الاسلام دامت برکاتہم نے جو تکملۃ فتح الملہم جلد نمبر 5 صفحہ 29 صفحہ 30 صفحہ 31 لکھا ہے، تو تفصیل سے اس کو لکھا ہے، اس لیے انہوں نے کبھی اس کو نہیں کہا۔ جہاں تک رہی یہ بات کہ اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے، عقیدہ ہے تو بیان کرنا چاہیے، ہاں سماع موتیٰ ہے اس میں نہیں پڑھنا چاہیے، اس میں اختلافی بات ہے، تو دونوں طرف سے دلائل ہیں، یا اس پہ کفر و شرک کے فتوے نہیں ڈالنے چاہیے، تو میں نے کبھی بیان نہیں کیا سماع موتیٰ۔ آپ میری پوری گفتگو میں دیکھیں، شاید میں نے اپنی اس مسئلے کی زندگی میں کوئی 2 مرتبہ سبق پڑھایا ہوگا، وہ بھی طلباء میں، کہ بیٹا سماع موتیٰ کے مسائل یوں ہیں، یہ آپ کو پتہ ہو، ورنہ عقیدہ حیات النبی پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عقیدہ حیات النبی پر میں ایک ہی بات آپ کی خدمت میں کر لوں، علماء دیوبند کی اس پر اجماعی دستاویز موجود ہے، اور بر صغیر پاک و ہند میں آج تک ایک کتاب ایسی نہیں ہے
جس پر تقریباً 30 سے 25 علمی آسمانوں نے دستخط کیے ہوں، قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ، اس طرح مولانا فخر الدین امروہی رحمہ اللہ، مفتی محمود رحمہ اللہ کے استاد، حضرت خواجہ خان محمد رحمہ اللہ، مولانا خیر محمد جلندری رحمہ اللہ، مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ، حضرت عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ، مفتی شفیع رحمہ اللہ، مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ، اس طرح بڑے بڑے اجلہ علماء نے تسکین الصدور پر دستخط کیے ہیں جو امام اہل سنت والجماعت استاد ذی المکرم مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کی ہے۔ تو انہوں نے اس کو عقیدہ حیات النبی کو تفصیل سے اس میں بیان کیا، تو پتہ چلا عقیدہ حیات النبی کو یہ پروپیگنڈے کے تحت اس میں ڈالا جاتا ہے کہ یہ اختلافی موضوع ہے۔ یہ اختلافی نہیں ہے، یہ اتفاقی موضوع ہے۔ اسے حیات النبی کو اختلافی کہنے کے لیے سوائے موتا کا سہارا لیا جاتا ہے، جو نہیں لینا چاہیے۔ اچھا، یہاں پہ ایک ضمنی سوال ہے، آپ کی ساری بات ٹھیک، لیکن ایک عام آدمی، ایک عام مسلمان جس کو اس عقیدے کا پتہ ہی نہیں ہے، کیا اس کو خود سے جا کر یہ پوچھنا کہ یار آپ کا عقیدہ حیات النبی کے متعلق کیا عقیدہ ہے، اور اس کو اس کا نہیں پتہ، یہ مناسب ہے؟ اور کیا قیامت میں بھی اس کا سوال ہوگا؟ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے۔ عقیدہ حیات النبی میں ایک تفصیل ہے اور ایک اس کی مختصر ڈیفینیشن ہے۔ اصل میں ہے روح اور جسم کا تعلق اور آخرت کی زندگی ہے۔ جہاں روح اور جسم کا تعلق اور آخرت کی زندگی کا تعلق ہے، یہاں عام آدمی کو عقیدہ رکھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، نہیں پوچھے گا قبر میں سوال ہوگا، آخرت میں سوال ہوگا۔ اور جہاں تک اس عقیدے کی تفصیلات، جزیات، ڈیٹیل کی بات ہے، اس میں عام بندے کو نہیں پڑھنا چاہیے، وہ علماء کی حد تک رہے معاملہ۔ عام بندہ اتنی بات مانے جس کو شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ نے حضرت قاری طیب قاسمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے جو لکھ کے دیا تھا عوام کے لیے، جس پر اگست 1962 کا تفصیلی صلح کا فیصلہ ہے، مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ، قاضی نور محمد رحمہ اللہ، اور ادھر سے ہمارے مولانا محمد علی جلندری رحمہ اللہ اور مولانا خیر محمد جلندری رحمہ اللہ، دونوں فریق بیٹھے اور قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ دیوبند سے تشریف لائے، جو 50 سال دیوبند کے محتمم رہے، نصف صدی تک۔ انہوں نے فرمایا جب اب تم دونوں نسبت دیوبند کی طرف کرتے ہو تو پھر اس پر ایک اتفاقی تحریر ہونی چاہیے۔ تو اتفاقی تحریر لکھی گئی، وہ اگست 1962 کے رسالے کے صفحہ 24-25 پر مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ نے تعلیم القرآن 1962 کا جو چھاپا ہے اپنے مدرسے راول پنڈی سے، اس پہ انہوں نے لکھ دیا۔ دارالعلوم دیوبند نے بھی اس کو چھاپا، پھر الخیر نے بھی اس کو خیر المدارس سے چھاپا۔ وہ یہ تھا کہ وفات کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر مبارک میں زندگی حاصل ہے، جس کی بنیاد پر رسالت امام روضہ اقدس پہ حاضر ہونے والوں کا صلاۃ و سلام سنتے ہیں۔ یہ ہے عوام کا مسئلہ جس پر تمام علماء کا اتفاق تھا۔ عوام کو اتنا مسئلہ تو سمجھنا چاہیے، اس کی تفصیلات میں نہ پڑھیں۔ اور جہاں تک رہا آخرت میں قبر کا سوال، تو عقائد کے بارے میں قبر کے اندر سوال موجود ہے۔ یہ تو ایسی بات ہے، کل کوئی کہہ دے کہ ختم نبوت کے عقیدے کے بارے میں تو قبر میں سوال نہیں ہے، وہاں تو صرف نبوت ہے، من نبیک ہے، من خاتم النبیین نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جہاں من ربک ہے توحید، من نبیک ہے رسالت، وہاں ما دینک ہے تمہارا مذہب، تمہارا دین کیا ہے، تو دین میں تمام عقائد آ جاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، آپ یہ بتائیے کہ انجینئر محمد علی مرزا پچھلے کچھ عرصے سے ایک دم سے وہ سوشل میڈیا پر آئے، اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ چھا گئے تو یہ مبالغے سے بری نہیں ہوگا، بالکل ایسا ہی ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کو سن رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ انجینئر محمد علی مرزا اختلافات اور ساری چیزوں کے باوجود آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی اتنی بڑی تعداد میں ان کا اس طرح سے ان کو سننا اور ان کو فالو کرنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ان کا انداز بیان ایسا ہے، یا واقعی میں ان کے پاس کوئی ایسا علم ہے جو عام علماء کے پاس، دوسروں کے پاس نہیں ہے، اور لوگ ان کی طرف جا رہے ہیں؟ بنیادی طور پہ اس کے چھا جانے کا مطلب سوشل میڈیا ہے۔ آج سوشل میڈیا زیرو ہو جائے وہ زیرو ہے۔ وہ کوئی حافظ قرآن نہیں ہے کہ میں کہوں اس کے حفظ کی بدولت دنیا اس کو سنتی ہے۔ وہ قاری قرآن نہیں ہے کہ اس کی قرات کی وجہ سے سنتی ہے۔ وہ عالم نہیں ہے کہ اس کے علم کی وجہ سے سنتے ہیں۔ وہ مفتی نہیں ہے کہ اس کے فتویٰ کی وجہ سے سنتے ہیں۔ وہ محدث نہیں ہے کہ حدیث کے ماہر کی وجہ سے سنتے ہیں، یا مفسر نہیں ہے کہ حدیث کی تفسیر کی وجہ سے سنتے ہیں۔ ان کا کلیم ہے کہ میں انجینئر ہوں۔ انہیں چاہیے وہ اپنی فیلڈ میں رہیں۔ فیلڈ سے جب باہر ہوتے ہیں تو لوگ چسکے لینے کے لیے سنتے ہیں۔ میں اب یہاں بیٹھا ہوں نا، میں دینی گفتگو کر رہا ہوں، شاید میری اس گفتگو پہ اتنی ویورشپ نہ آئے جتنا میں نعوذ باللہ سر سے ٹوپی اتار کے یوں ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار کہنا اور ڈانس کے انداز میں کروں تو مجھے اتنی ویورشپ ملنی ہے کہ واہ واہ، کیوں میں اپنی فیلڈ سے باہر نکل آیا ہوں۔ تو انجینئر علی مرزا نے اپنی فیلڈ رکھی انجینئرنگ، اس سے باہر نکل کے جب وہ علماء پہ آئے اور سوالات شروع کیے، یہ سوال، یہ سوال، اس کے پاس صرف سوالات ہیں، دلیل نام کی ان کے پاس چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے اہل حق کے
جتنے عقائد اور مسائل ہیں اس پر وہ سوالات کرتے ہیں، ان کے پاس جواب نہیں ہے، تو دلیل بھی نہیں ہے، صرف سوال ہے، تو سوال اور شبہات کو دنیا زیادہ سنتی ہے، اس وجہ سے لوگ ان کے سامنے ہیں۔ باقی یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی کوالٹیز موجود ہیں یا کوئی علمی کام کا بندہ ہے، وہ جتنا علمی ہے وہ اہل حق اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کے علم کا لیول کیا ہے، لیکن عوام میں جو بیٹھ کے سامنے سننے والوں کا دلیل دے رہا ہے۔ میں نے پوچھتا رہتا ہوں کہ بیٹا آپ کیا کرتے ہیں؟ جی میں فزکس کا اسٹوڈنٹ ہوں، جی میں کیمسٹری کا۔ میں نے کہا فادر آف کیمسٹری جابر بن حیان کے بارے میں بولے نا تو آپ پھر کہہ سکتے ہیں کہ تگڑا ہے، ماشاءاللہ ماہر ہے۔ وہ بخاری کے بارے میں بول رہا ہے، آپ نے بخاری دیکھی نہیں ہے، سونگی نہیں ہے، صرف گوگل میپ سے 360 پہ 2 ترجمے دیکھ لیے ہیں، تو اس سے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اچھا ہے؟ حضرت اس کی مثال بہت آسان ہے کہ ایک بادشاہ کی ہیئر کٹنگ کرنے کی ضرورت تھی، تو انہوں نے ایک ہیئر ڈریسر کو بلایا کہ یہ پورے ضلع کا زلف تراش ہے اور بڑا ماہر ہے، تو بادشاہ کو سوتے سوتے اس نے کٹنگ کر لی نا، تو بادشاہ نے اس کو سید الحجامین کا لقب دیا کہ آپ بہت بڑے واہ واہ ہیں اور آپ نے میری کٹنگ کی، میری نیند بھی خراب نہیں ہوئی۔ تو بادشاہ کو بیوی نے کہا کہ یہ لقب اسے وہ دے سکتا ہے جو اسی فیلڈ کا ہو، تم نہیں دے سکتے۔ تو یہ عوام نے جو اس کو لقب دیا ہوا ہے، اگر آپ اسی فیلڈ کے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر اسی فیلڈ کے نہیں ہیں تو بالکل آپ اس کو لقب نہیں دے سکتے۔ اور اسی پر ایک جملہ میں مزید عرض کروں، اس کا لفظ ہے کہ میں نے علماء کی دکانیں بند کر دی ہیں۔ یہ لفظ اپنے اندر بہت بری ایک چھپی ہوئی تصویر رکھتا ہے۔ اس لفظ میں اس نے کئی شکار کیے ہیں۔ نمبر 1 علماء سے دور کر دیا، نمبر 2 علماء کو غلط ثابت کرنے کی جسارت کی، نمبر 3 علماء کو شاپ کیپر بنا دیا کہ بھائی یہ سودے بیچتے ہیں، یہ دکانیں بنائے ہوئے ہیں، اس نے یہ ترتیب کر دی۔ تو اس نے اس طرح جو ترتیبیں رکھی ہیں نا، تو جس کا مائنڈ سیٹ یہ ہو کہ جو العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس کو یہ ایز اے شاپ پہ کیپر ڈیل کرے، تو اس کی دلائل کیا ہوں گے، اس کے معاملات کیا ہوں گے؟ تو اسی لیے میرے خیال میں میں تو اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتا۔ شاید اس سے زیادہ میں دیکھتا ہوں کوئی بھانڈ قسم کے لوگ ہوں یا کوئی اور ہوں، ان کی ویورشپ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی صرف اس لیے مل رہی ہے کہ اپنی فیلڈ سے باہر نکل کے بات کر۔ بالکل صحیح۔ اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان کی اتنی ساری گفتگو، سب کچھ آپ اور مفتی طارق مسعود صاحب اور جتنے علماء جوابات دیتے ہیں، سامنے نہ بیٹھنے کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے بھی بڑی دفعہ ان کو کہا اور انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، جائیں مفتی تقی عثمانی صاحب سے لکھ کے لے آئیں کہ میں آپ کا نمائندہ ہوں تو پھر میں بیٹھنے کی۔ اس طرح کی جو شرائط ہیں الٹی سیدھی، اس کے پیچھے کیا وجہ نظر آتی ہے؟ آج نہ جانے آنگن ٹیڑھا، بس اس کی ایک ہی وجہ ہے، اس میں گفتگو کی صلاحیت اس میں نہیں ہے۔ ہمارے بہت سے علماء، اس کی علاقے کے علماء، مولانا مصعب وغیرہ باقی حضرات ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، تو یہ اسی لیے پھر سامنے نہیں آتا کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ کئی مرتبہ مجھ سے رابطے کرا جی 4 ماہ مجھے دے دیں اشرف الرسول اللہ والے مسئلے پہ، آپ تو بہت علمی آدمی تھے، میں نے نہیں فلاں کا، آپ تھوڑا صبر کر۔ 4 ماہ دے کر 1 سال میں نے اس کا انتظار کیا۔ پھر میں نے دیکھا یار یہ تو ڈیوائڈ اینڈ رول والا ہے کہ بس ان کو ادھر کرتے جاؤ اور اپنا کام کرتے جاؤ، تو یہ تو صرف ڈیلے کے معاملے۔ پھر میں نے نہ اسے ڈیل کیا نہ اس کو ڈھیل دی ہے، پھر ہم نے اس پر وہ گفتگو کی ہے جیسے کرنے کا حق ہو۔ اب مرزا کے ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ میرے خیال میں علمی طور پہ بینا نہیں ہیں، اللہ پاک انہیں بینائی علمی عطا فرمائے، بس وہ اسی کے معاملے میں ہمارے انہوں نے یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا۔ شروع میں یہ اس طرح ایک پکچر کریٹ کرتے ہیں جی ہم تحقیق کی مشین میں ڈال دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اس طرح کے تو سوالات ہیں۔ اب مرزا کی ایک بہت بڑی جو ہے نا کیا کہتے ہیں سازش بھی ہوتی ہے گفتگو میں، اس سے ہمارا بنیادی جو مسئلہ ہے نا وہ عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت ہے، اس پر بنیادی طور پہ بات کریں۔ تو یہ اس سے ہٹ کے اختلافی مسائل میں، اب کچھ عرصہ پہلے ان نے مجھے کہا جی آپ نے فلاں جگہ ترک رفع یدین کے بارے میں گفتگو میں یہ کہا۔ بھائی کوئی رفع الیدین کرتا ہے یا رفع الیدین چھوڑتا ہے، اس سے میں اسے کافر ڈکلیئر تو نہیں کر سکتا، کوئی فاسق فاجر بے ایمان اور غیر مسلم کا ٹائٹل تو نہیں دے سکتا۔ دلیل کے مطابق بات ہے، اگر اس کے سامنے رفع الیدین کی دلائل ہیں اور ترک رفع یدین کی دلائل نہیں آئے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں آپس میں لڑ کے تجھے معاف کر دوں۔ تو میں نے اس کے جواب میں کہا کہ آپ ان چکروں میں ڈالیں، ہم نے کچی گولیاں نہیں کھیلی، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں جو اصل ٹاپک ہے ہم آپ کو وہیں پر لائیں گے۔ تو بہرحال اس طرح یہ ٹائم پاس کر رہا ہے، میرے خیال میں اس وقت تک کر رہا ہے جب تک یہ کسی اہل حق کے سامنے بیٹھ نہیں جاتا۔ جس دن یہ بیٹھ جائے گا اس کی زوال شروع ہو جائے گا، آپ اس کو دیکھیں گے کبھی کیا اور کبھی کیا کے معاملات ہوں گے۔ بالکل صحیح۔ چلیں ماشاءاللہ بہت آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا، مختصر وقت میں کافی اچھی گفتگو ہوئی۔ انشاءاللہ جو کچھ سوالات رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ پھر کسی نشست میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ ان کو ہم کریں گے۔ بہت شکریہ۔